میرا نام غلام علی ہے جی، اور میں بنیادی طور پہ قصور سے بلونگ کرتا ہوں. تو تھوڑا سا میں ہسٹری اس لیے بتاؤں گا تاکہ آپ کے ساتھ ریلیٹ کر سکوں. قصور کا جو میں نے ورڈ یوز کیا وہ یہی ہے کہ جو چھوٹے سٹیز میں لوگ ہوتے ہیں ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے، ان پر انفارمیشن گیپ بہت بڑا کریٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہم پاکستان میں ایک یو ایس میں بندہ ہے، ان کے درمیان جیسے انفارمیشن گیپ ہے، اسی طرح چھوٹے اور بڑے شہر میں بھی گیپ ہوتا ہے. سو دیٹ از دا ڈفرنس جو میں نے فرسٹ ہینڈ فیل کیا کہ ایک چھوٹے شہر میں جو بچہ ہے اس کے پاس ریسورسز اور انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے وہ ایک مزید پیچھے رہ جاتا ہے. اس کے پاس انف اپرچونیٹیز کی اپڈیٹس نہیں آتی ہیں، اس کو کریئر گائیڈنس نہیں ملتی، اس کو انفارمیشن نہیں ملتی. آپ خود اندازہ کر لیں، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کوئی ملتان وہاڑی، کوئی ادھر ادھر کوئی دور دراز علاقے کے بچے کے پاس یہ اپرچونیٹیز ہوں گی، وہاں کے ایک اسٹوڈنٹ کے پاس یہ اپرچونیٹی ہوگی، ناٹ پاسبل. سو دس از دا ڈفرینس جس پہ میرے ذہن میں یہی آیا کہ آن لائن یا ٹیکنالوجی ایک ایسا انیبلنگ فیکٹر ہے کہ جو بنیادی طور پہ یہ گیپ کو کم کر سکتا ہے. تو دیٹ از ویئر کیم دی آئیڈیا آف علم کی دنیا. علم کی دنیا پھر اسٹیبلش جب کیا جی کہ اس میں یہی تھا کہ ساری انفارمیشن، ساری جو بھی اکیڈیمکس ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ ڈال دی جائیں تاکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو اس گیپ کو کور کرنا چاہتا ہے وہاں سے ساری انفارمیشن لے سکے. تو علم کی دنیا کا سفر جو بڑا ٹربلسم رہا، اس میں شروع میں کافی مشکلات اس سینس میں کہ آپ کے ایکسپینسز ہو رہے ہیں، ایک آپ نے آفس سیٹ اپ کر لیا لیکن اس کو میٹ اپ نہیں کر رہے، تو اس میں پھر آہستہ 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 گروتھ آئی. لوگوں نے اس کو ریسیو کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے اس کے بارے میں کافی اچھا اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا، پاپولیرٹی اس کی بڑھ گئی. تو آج الحمدللہ ایک برانڈ کے طور پہ سامنے آ گیا. مقصد یہی ہے کہ آپ ایک ٹارگٹ جب بناتے ہیں، جب اس کے اندر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، اور اس میں ایک اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس میں آئی تھنک یہ چیز جو ہم مس کر جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنا بینیفٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا بینیفٹ ہوگا. ہمیں بینیفٹ دیکھیں ہونا ہی ہوتا ہے الٹیمیٹلی، لیکن اگر آپ اس میں یہ ایڈ کر لیتے ہیں کہ اس میں دوسرے کا کیا بینیفٹ ہوگا، باقی پبلک کا کیا بینیفٹ ہوگا، تو الٹیمیٹلی اس کا ریوارڈ، اس کا بینیفٹ، اس کی برکت آپ تک آتی ہے. تو یہ میں نے اوور آل اس سفر میں یہ سیکھا کہ میں نے دوسروں کو بھلا کرنا چاہا، اس کا بینیفٹ میرے تک بھی پہنچا ہے. اس میں کوئی اور کوشچن، کوئی اینی تھنگ اگر آپ لوگ کوشچن کرنا چاہیں تو آئی ایم ہیئر. علم کی دنیا کا بھی چینل ہے جی، وی ہیو 1.3 ملین سبسکرائبرس. یوٹیوب یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، اب دیکھیں پلیٹ فارم پہلے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے پلیٹ فارم ہوتا کیا. پلیٹ فارم جیسے گوگل ہے، جیسے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، یہ سارے پلیٹ فارمز ہیں. دیکھیں پلیٹ فارم جو ہے نا وہ کام کیسے کرتا ہے، اس کی بیسک یہ ہے کہ کراؤڈ پیپل اس کو فیڈ کرتے ہیں، اور جب زیادہ لوگ فیڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو پلیٹ فارم اوپر چلا جاتا ہے. یوٹیوب آپ دیکھیں آج سے، جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 2010 کے قریب، اس وقت ایک ویڈیو ہم ڈالتے تھے، ویوز لینے آسان ہو جاتے تھے کیونکہ کمپٹیشن کم ہوتا تھا، کیونکہ بہت کم لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے. سیم از دا کیس ود ادر پلیٹ فارم. لیکن جیسے جیسے پلیٹ فارم گرو کرتا ہے وہ اپنے رولز ریگولیشن اسٹرکٹ کرتا جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ آلریڈی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو زیادہ سے زیادہ انوویٹیو، زیادہ سے زیادہ کریٹیو ہونا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو کمپٹیشن ہے آپ کے ارد گرد آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ اپنی نیش ڈیفائن کرتے ہیں، جو سب سے اہم چیز ہے. آپ فار ایگزامپل اسپورٹس میں آپ کا ایکسپوجر اچھا ہے، میں کہوں جی بھائی کا چینل تو بڑا گرو کر رہا ہے، میں بھی اسپورٹس پہ ویڈیو بنانی شروع کر دوں، میں فیل ہو جاؤں گا، پکی بات ہے. میرا انٹرسٹ ہے کہ سپوز میں ٹریول پہ میں جانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے ایکسپوجر اچھا، مجھے پتہ ہے جی ناردرن ایریا میں کیا کیا پوائنٹس ہیں، کیا کیا وہاں پرابلمس آتی ہیں، میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا، میں اس پہ کامیاب ہو جاؤں گا. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے انٹرسٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے، کسی دوسرے کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ اس میں آپ 2 ویڈیو بنا لیں گے، 5 بنا لیں گے، اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے. سو ایک تو ہے اپنی نیش، اس کو جو بولا جاتا ہے یہ آپ کا انٹرسٹ، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ سیکنڈ تھنگ جو ہم نے دیکھی ہے اپنے چینل کی گروتھ میں وہ ہے کنسسٹنسی. لائک آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں، دوسری ویڈیو آپ کی آتی ہے 2 مہینے بعد یا 2 ہفتے بعد، سمجھ لیں کہ کام نہیں ہوگا. اب دیکھیں اس میں آپ کے بھی اور مسئلے مثال گھر کے معاملات ہوں گے، جاب کے ہوں گے. بھئی اگر وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ پھر چینل نہ بنائیں آپ. لیکن اگر آپ چینل کو آپ نے پروفیشنلی لے کے چلنا ہے اور اس میں آپ نے گروتھ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا اس میں بیسٹ دینا پڑے گا، آپ کو ایک روٹین سیٹ کرنی پڑے گی. ہوتا کیا ہے، یہ یوٹیوب کے الگورتھم بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ جس کریٹر کے
جو ویڈیوز ہیں وہ ریگولر آ رہی ہیں وہ اس کو اباب لے کے جائے گا. سو آپ کی کنٹینیوٹی کنسسٹنسی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ دیکھیے گا. تھرڈ یہ ہے کہ دیکھیے آپ کمپٹیشن سے لرن کرنا ہے. آپ نے جو آپ کی فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. سیم آپ نے کریٹ کریں گے ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا, بٹ یو ہیو ٹو بی سم تھنگ ڈفرینٹ. تو اس میں ڈفرینٹ کیا ہے آپ دیکھیں بہت سارے کریٹر ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, فیس بک پہ لوگ ہیں, وہ کچھ تو بہت ایکسٹریمس پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں جسٹ ٹو بی ڈفرینٹ, جسٹ ٹو بی ڈوئنگ سم تھنگ یونیک. لیکن دیکھیں آپ نے اپنی یوزرز کی ڈیمانڈ دیکھنی کہ وہ چاہ کیا رہا ہے. ایک چیز یہ ہو جائے گی. سیکنڈ ٹائمنگ, اس میں جو تھرڈ پوائنٹ ہے میری نظر میں ٹائمنگ ہے. مثال کے طور پہ یہ ڈفرینٹ ایونٹس جو ہوتے ہیں نا آپ نے ان کو پلان کرنا ہوتا ہے بیفور ہینڈ. آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایک ایونٹ آنے والا ہے, اس سے ریلیونٹ کانٹینٹ, اس سے ریلیونٹ چیز آپ نے پہلے پلان کی ہو, کیونکہ جب وہ ایونٹ آنا اس سے 1-2 دن پہلے اس کا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے اور اسی وقت وہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے وہ چیز اپنی تھرو کرنی ہے. جب آپ ایسے کریں گے تو آپ کو جو یوٹیوب کا الگوریتھم ہے وہ زیادہ ایک پک کرے گا اور یوزر آلریڈی وہ سرچز کرے گا, آپ ہٹ ہو جائیں گے. تو یہ چند ایک کوئک پوائنٹس ہیں جو ہم نے آبزرو کیے ہیں وائل بلڈنگ آر آڈینس. تو یوٹیوب میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جیسے اب نیوز چینل ہے وہ تو روز کی 10-15 ویڈیو ڈالتے ہیں. اٹ ڈپینڈز آن دی کیٹیگری آف چینل. آپ جس کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں, اسپورٹس کا ہے, اسپورٹس میں آپ کے ایونٹس ہو رہے ہیں جب, تو بہت زیادہ ویڈیوز آپ ڈالیں گے کیونکہ اس وقت سرچز زیادہ ہوتی ہیں. آپ ایسے نہیں ڈال رہے, سرچز زیادہ ہو رہی ہیں آپ زیادہ ویڈیو ڈالیں گے, لیکن نارمل ڈیز میں نسبت کم. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سملر ویڈیو بار بار ڈالی جا رہے ہیں نا تو دیٹ ایکچولی اسٹارٹس ہرٹنگ یور چینل. یہ چیز بھی ہوتی ہے. مثلاً یہ کہ ایک آپ نے کوئی کسی ایک ٹاپک پہ ویڈیو ڈالی, آپ نے تھوڑی بہت چینج کر کے دوبارہ اسی چینل پہ ڈال دی, کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. وہ تقریباً وہ ڈالنے یا نہ ڈالنے کا کوئی میجر امپیکٹ نہیں کریٹ ہونا, فرق نہیں آئے گا. سو اس لیے بہتر ہے کہ دیکھیں پتہ کیا ہے اس میں ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے. یہ جو اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں نا یہ گیم پہ نہیں چلتے ہیں, چیٹنگ پہ نہیں چلتے ہیں. ہم کئی دفعہ اوور اسمارٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی پرابلم یہ ہے وہ ہم سے زیادہ اوور اسمارٹ ہو چکے ہیں. دے ہیو بین ورکنگ سنس ایئرس. جب وہ سالوں سے اس چیز پہ کام کر رہے ہیں تو یہ سارے ہاتھ ان کے ساتھ آلریڈی ہو چکے ہیں. جب یہ ساری چیزیں بہت سارے لوگوں نے, ہم نے اور پوری دنیا کے لوگوں نے یہ سارے ایکسپیریمنٹ جب کرتے ہیں, ہوتا کیا ہے ان کے پاس سارا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے, سارے کے سارے بیہیویئر, سارے کے سارے ٹرینڈس ان کے سامنے اکٹھے ہو رہے ہیں. جب یہ ٹرینڈس اکٹھے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو انالائز کرتے ہیں, ان کے سامنے پورے چارٹس بن رہے ہوتے ہیں, پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جب یہ پتہ چلتا ہے اس کی بیس پہ وہ نئے رولز اور ریگولیشن اور الگوریتھم جو ان کا ہے اس کو ٹیون کرتے جاتے ہیں, ریفائن کرتے جاتے ہیں, اور اس کی بیس پہ وہ نئی پالیسیز بنتی. سو سمپلی پوڈنگ فیئر پلے کرنا ہے. جو جینون یونیک کانٹینٹ ہے جو ایکچولی نیڈیڈ ہے وہ آپ ڈالیں تو آپ دیکھیے گا امپیکٹ آئے گا. اور اس میں تھوڑا سا صبر اور کنسسٹنسی جیسے میں نے پہلے بتایا وہ کی ہے آئی تھنک کامیابی کی. اس میں صبر اس لیے چاہیے کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اوکے ابھی ایک ہم نے کانٹینٹ کریٹ کیا, لائیو کیا, تو وہ فوراً وائرل ہو جائے گا, فوراً وہ اس کے ملینز آف ویوز بن جائیں گے کیونکہ جو اس چینل والے نے کیا تھا تو ایسے ہو گیا. بھائی وہ چینل والا ہو سکتا ہے 5 سال سے کام کر رہا ہو, اس کی آلریڈی فین فالوئنگ ہو, آپ ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں. سو دس از دا فیکٹ کہ دیکھیں آپ کو تھوڑی سی محنت کی انپٹ اس میں ڈالنی پڑے گی, تھوڑا سا ویٹ اور صبر کرنا پڑے گا. اور دوسرا اس میں نا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ویڈیو آپ نے بنا لی ہے, آپ نے چینل پہ ڈال دی, اس کو تھوڑا سا پروموٹ بھی آپ نے کرنا ہے. اس کو اپنے فیس بک پہ ڈالیں, اس پہ اپنے جو فیملی فرینڈس ہیں واٹس ایپ پہ اس کو لنک بھیجیں, تو اس طرح بھی آپ کی اس میں پروموشن ہوتی ہے. یہ یوٹیوب اس چیز کو بھی کیچ کرتا ہے کہ کہاں سے یوزر آ رہے ہیں آپ کی ویڈیو کے اوپر, تو اس سے بھی آپ کی ویڈیو پروموٹ ہو جائے گی. تو یہ مارکیٹنگ ٹیکٹکس کچھ آپ کو اختیار کرنی پڑے گی. میرا انٹرسٹ ایجوکیشن میں تھا, میں نے ایجوکیشن کا چینل بنا لیا. تو انفیکٹ ہوا یہ تھا کہ جب یہ ویب سائٹ علم کی دنیا تھی اس کے بعد یہ چینل کریٹ کیا گیا تھا. لیکن کیونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن کا کانٹینٹ آلریڈی موجود تھا جس میں ہمارے پاس ایجوکیشن کی نیوز آ رہی ہیں, ایجوکیشن کے ہمارے پاس یونیورسٹیز کالجز کا ڈیٹا موجود ہے, سو دیٹ واز اے نیچرل لنک ٹو اس کہ ہمارے لیے ایک ایجوکیشن کا چینل چلانا واز مچ ایزیئر دین اسٹارٹنگ میں بھی اے شوبز چینل. شوبز کا ہم شروع کر لیتے کہ جی بہت اچھا چل سکتا ہے, اس میں لوگوں کا انٹرسٹ بڑا ہے, اس میں ویوز بہت اچھے آئیں گے, بالکل صحیح بات لگتی. لیکن دیکھیں اس کا ہمارے پاس سورسز ہی نہیں ہے.
اس میں ہمارا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو الٹیمیٹلی اس میں ہم نے فیل ہو جانا تھا. تو اسی لیے ہم نے جس پہ ہمارا آلریڈی ایکسپرٹیز تھی اسی کو ہم نے کنٹینیو کرتے ہوئے چینل کی شکل میں لے کے, تو اس پہ ہمیں ریٹینشن بھی اچھا. اور دوسرا جو جیسے میں نے بھائی کو بات کر رہا تھا کہ ہمیں مارکیٹنگ کا اس میں ایج مل جاتا ہے. ہم نے ایک ایجوکیشن کی ویڈیو بنائی ہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر کہ جی فار ایگزامپل جی گورنمنٹ آف پنجاب نے اسمارٹ سلیبس اناؤنس کر دیا, اس کی ہم آلریڈی ہمارے پاس اپڈیٹ آئی ہوئی ہے, نیوز ہم نے آلریڈی لکھی ہوئی ہے. تو جو نیوز ہم نے لکھی ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اسی پہ ہی ہم وہ جو ویڈیو ہے اسی کو لنک کر امبیڈ کر دیتے ہیں. تو اس کا ڈبل فائدہ ہو گیا. ایک تو نیوز جو ہم نے لکھی ہے اس کی کوالٹی بہتر ہو گئی اور دوسری طرف سے اس کے ویڈیو کو لنک مل گیا, اس کو ویوز مل گئے, تو چیزیں انٹر لنک ہونا شروع ہو گئی. اس لیے میں کہہ رہا تھا جو بھی آپ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ اپنے فیملی فرینڈس کو اپنے واٹس ایپ کے اوپر کا لنک بھیجیں, اپنے فیس بک پہ لگائیں اور ان کو کہیں کہ وہ اپنے فیس بک پہ یا آگے واٹس ایپ پہ شیئر کریں. دیکھیں آپ میرے دوست ہیں, آپ نے ایک ویڈیو مجھے بھیجی ہے کہ بھائی یہ دیکھو ذرا میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, دیکھیں اچھی ہوگی تو میں ضرور آگے شیئر کروں گا نا, لیکن اگر اچھی نہیں ہے تو آپ مجھے بھیجیں گے ہی نہیں. تو یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے. سو جو بھی ہے اس پہ کانٹینٹ آپ نے کریٹ کرنا ہے وہ آپ کو پہلے خود تسلی ہوگی یار میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے, کوئی اس میں کریٹیوٹی ہے, کچھ ویلیو ہے اس میں. دیکھیں میں کوئی بھی ویڈیو دیکھوں گا اس میں مجھے کچھ ملے گا تو یس میں اس کو ضرور آگے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں دیکھوں گا جی فلاں بندے کو بھی اس کی ضرورت ہو سکتی ہے اور اس کے لیے تو بڑی زبردست چیز ہے, چاہے وہ جوک ہے, چاہے وہ اسٹوری ہے, چاہے وٹ ایور, تو اس کو میں پھر شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. سو سمپل لاجک یہ دیکھیں آپ نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. اتنا کانٹینٹ ہے مارکیٹ میں, آن لائن ہے کہ خالی جگاڑ کے اوپر کام نہیں چلنا. ایک دفعہ آپ کو تکا لگ جائے گا, 2 دفعہ لگ جائے گا. جو گروتھ ہے وہ کوالٹی کی بیس پہ ہے. یہ چیز شارٹ کٹ نہیں ہے, یہ پکی بات ہے. اور کوئی بھی سکسیس سٹوری آپ دیکھ لیں گے, کوئی بھی چینل آپ دیکھ لیں جن کے ملینز آف ڈاؤن لوڈز, ویوز وغیرہ وغیرہ, پیچھے ایک بڑی کنسسٹنٹ قسم کی کنٹینیوس ورکنگ ہے اور دے کیپ ورکنگ آن نیو آئیڈیاز, تو ایونچولی آپ ہٹ ہو جاتے ہیں. سو اس میں سبق یہی ہے کہ جی آپ نے چلتے رہنا ہے, جگاڑ نہیں لگانی, اور کانٹینٹ اپنے انٹرسٹ کے مطابق فیلڈ آئیڈینٹیفائی کر لیں. اور بے تحاشا یہ فیلڈ جو ہیں عام بندہ سوچتا ہے کہ جی 4-5 فیلڈ ہے, ایجوکیشن لے لو آپ, موٹیویشن لے لیں آپ, شوبز لے لیں, نیوز لے لیں, یہ 5 یہ تو فنگر ٹپ پہ ہے. لیکن جب آپ ڈیگنگ کریں گے دیر میں بی تھاؤزنڈز آف چینلس, تھاؤزنڈز آف نیشز یو کین آئیڈینٹیفائی, تھاؤزنڈ آف اسپیشلٹیز. جیسے ایک لاہور کی ایک آئی تھنک وومن ہیں, لیڈی ہیں, ان کا چینل کوکنگ کے اوپر ہے, ملینز پلس اس کے سبسکرائبرز ہیں. اسی طرح اور میں نے ایک دیکھا وہ ایک لڑکی ہیں, وہ مہندی کے ڈیزائن کے اوپر اس کا چینل بڑا ہٹ جا رہا ہے. اب وہ جو مہندی کے ڈیزائن بنانے والی لڑکی وہ کہتی ہے یار یہ کوکنگ چلا رہی ہے تو میں یہی کروں, تو وہ اس نے فیل ہو جانا تھا. سو اپنا انٹرسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ, کیونکہ اس کی بیس پہ آپ کو نئے آئیڈیاز ضرور آئیں گے. اگر میں آپ کا انٹرسٹ دیکھوں گا نا تو مجھے آئیڈیاز نئے نہیں آئیں گے. سو دس از آئی تھنک دا مین جسٹ آف دی ہول تھنگ کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو فالو کریں, کنسسٹنسی لائیں اور آگے جو اپنا کانٹینٹ اس کو خود مارکیٹ کرنے کی میکسیمم کوشش کریں, آپ آگے چل جائیں گے. تو ایسے ایکسپلین کر دیتا ہوں. وین آئی اسٹارٹیڈ بلڈنگ علم کی دنیا, آئی ہیڈ ایگزیکٹلی سیم کوشچن ان مائی مائنڈ. وہ کیوں؟ اس وقت میں ایک اور ویب سائٹ ہوتی تھی, کراچی بیس ایک کمپنی تھی, اس کو شاید آپ میں سے کسی نے کوئی یاد ہو, اٹ واز کالڈ apni.isp.com. اچھا اس پہ ہوتا ہے کہ اس پہ گانے تھے, MP3 سانگ. اس وقت MP3 نیا ابھی لانچ ہوا تھا, آپ آن لائن MP3 گانے سن سکتے تھے. تو بالکل یہی میری تھاٹ تھی کہ جی یار ادھر گانے شانے سننے کے لیے تو ہر بندہ انٹرسٹیڈ ہے. وہ ایجوکیشن کس نے مصیبت میں پہلے بچہ پڑھا ہوتا ہے کہ میں نے پڑھا ہوا, تو یہ ایجوکیشن کو کون لفٹ کرے گا؟ سمپل آنسر یہی ہے کہ جی آج آپ دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ اپنی ASP از نو ویئر, نو بڈی نوز. آن دی ادر ہینڈ علم کی دنیا تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے. سو ڈفرینس صرف یہ ہوتا ہے, وہی جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو کیپ. پہلی بات ہے کہ میں نے فالو نہیں کیا کہ جی وہ ISP از اے ہٹ چینل, از اے ہٹ ویب سائٹ, تو آئی شوڈ ڈو دا سیم. نو, آئی شوڈ فالو مائی اون پیشن, مائی اون انٹرسٹ, اور اس کی بیس میں بلڈ کروں گا. شروع میں یقیناً اس پہ ایفرٹ زیادہ لگتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک بالکل آؤٹ آف نو ویئر یو آر ٹرائنگ ٹو کریٹ سم تھنگ. لیکن ایونچولی ہر چیز کا یوزر موجود ہے, ہر چیز کا. آپ لائک آپ نے گلاسز پہنے ہوئے, میں نے گلاسز میں بھی یوز کرتا ہوں. آپ ایک چینل بنا لیں کہ جی گلاسز جو ہے وہ اچھے اس کے اوپر بنا لیں,
اگر آپ کا آپٹیشین ہے فار ایگزامپل ایک بندہ وہ بناتا ہے کہ جی گلاسز جو ہیں یہ کوالٹی اس کی کیا ہوتی ہے, کیسے چیک کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ گلاسز یوز کر رہا ہے, آپ نے کوئی چینل دیکھا, ابھی میرے ذہن میں یہ چیز ذہن میں ایک آئیڈیا بنا, تو اس کے اوپر وہ ایکسپرٹیز اپنی دینا شروع کرتا ہے, تو دس ول بی ہٹ. لیکن اگر اس کو اس کا خود سے نالج ہے, خود سے پیشن ہے, تو وہ کوئی بھی نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا نا جی 4-5 کیٹیگریز ہیں جو پرومیننٹ ہیں, جو اس کے انڈر لنک سیکنڈ ٹیئر ہے وہ تھاؤزنڈز آف کیٹیگریز ہیں, تھاؤزنڈز آف کیٹیگریز. ابھی کووڈ آیا تو کووڈ کے بارے میں ہر بندے کو کوشچنس کریٹ ہوئے, اس کے اوپر چینل بن سکتے ہیں, اور بہت سارے بنے, بہت سارے لوگوں نے اس پہ بہت گرو کیا ہے. تو اٹس جسٹ میٹر کہ آپ آنیسٹلی اور فیئر پلے کرتے ہیں, تو وہ ڈز ناٹ میٹر کہ جی شوبز والا کام کرے گا, اس میں گرو کرے گا. آپ کی کیٹیگری ایجوکیشن, آپ ایجوکیشن میں کام کریں, اس میں پھر ذہن میں آتا ہے کہ جی ایجوکیشن میں پہلے بڑا کام ہو رہا ہے یا شوبز میں پہلے بہت کام ہو رہا ہے. ہر ایک کا وے آف تھنکنگ, ہر ایک کا وے آف امپلیمنٹیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو مارکیٹ اتنی بڑی ہے. ہم انفیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز, ہم بالکل فضول سی کوئی چیز بنا لیتے ہیں نا, اس پہ 1000 ویوز آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بندہ انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے, ہر چیز میں, وہ کچھ بھی ہے. تو اس بارے میں آپ یہ دیکھیں. اور دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ نمبر آف یوزر بہت بڑھ رہا ہے. پہلے کیا تھا کہ کمپیوٹر ضروری ہوتا تھا کہ ہر بندے کے پاس کمپیوٹر ہو تو وہ یوٹیوب یوز کرے گا. اب ہر بندہ جو ہے وہ موبائل کا یوزر ہے. میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ بتاتا کہ ابھی مثلا میری والدہ ہے, وہ ان پڑھ ہیں, تو شی یوزز یوٹیوب. اچھا میں حیران, میں نے کہا جی یوز کیسے کرتی ہیں؟ میں ایک دن پاس بیٹھا, میں نے کہا میں نے دسو کہ میں چلاتے کیوں, مطلب ان کو ہے شوق نعتیں سننے کا, بیان شان سننے کا. تو بڑی انٹرسٹنگ وہ سچویشن, میں بڑا بات میں ہنستا رہا کہ یہ ہوا کہ وہ ایسے موبائل, انہیں پتہ کہ یہ یوٹیوب کا آئیکن ہے, اینڈ شی کلکڈ آن دیٹ آئیکن اینڈ شی سیڈ, وہ جو انہیں پتہ وائس وہاں پہ جو ہوتا ہے وائس والا بٹن, اس پہ کلک کیا تو کہتی ہیں جنید جمشیدی نعت سنا. جسٹ امیجن, دس از دی پاور آف ٹیکنالوجی کہ ایک بندہ جو ایک لائن نہیں پڑھ سکتا وہ انگریزی کی سرچ یوٹیوب کے اوپر کر رہا ہے. اینڈ بلیو می شی گاٹ اے لسٹ آف ایگزیکٹ میچ آف جنید جمشید نعتس. She just clicked on that, the first result, and she is listening to that naat. So یہ ایک والیوم ہے, یہ ٹیکنالوجی کی پاور ہے کہ ہر بندہ, آپ اندازہ کر لیں کہ جس پاس ایک اسمارٹ فون ہے, they are the users and they are having their results or they are using it. So there's a huge range. Just آپ اپنے مائنڈ کو وسیع کریں, فیئر پلے کریں, کنسسٹنٹ رہیں, and I'm sure اس میں سے بہت سارے لوگ بہت سارا آگے اچیو کر سکتے ہیں. 1 ملین سبسکرائبر کو بہت بڑی چیز نہیں ہے. آپ جیسے میں ہوں, میں نے اچیو کیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اچیو کیا ہوا ہے. سو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. صرف یہ ہے کہ کنسسٹنسی اور فیئر پلے کرتے جائیں. بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگوں سے بات کرنے کا مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ فار دی اپرچونیٹی جی.